بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 727 ملاحظہ فرمائیں۔ تم بڑی دکھی نظر آ رہی ہو، جیسے سچ مچ ایسا ہو چکا ہے۔ درگاہ کے دائیں جانب جہاں سے کیکروں کا گھنا جنگل شروع ہوتا تھا، رابعہ جیپ کے بونٹ پر بیٹھی تھی۔ دلاور کا گن مین کچھ فاصلے پر کھڑا اس کے حسن سوگوار کا نظارہ کر رہا تھا، لیکن رابعہ کو احساس نہ تھا۔ فاکس ویگن کو دیکھ کے اس نے چھلانگ ماری۔ ایک دم اس کا اداس چہرہ کھل اٹھا تھا۔ قریب ہی وہ کار موجود تھی جس میں ہم نے رابعہ کے ساتھ نازو کو لاہور روانہ کیا تھا۔ اس کار میں اکبر خان پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے نادیدہ محافظ جو سفر میں پراسرار طور پر ہماری حفاظت کرتے رہے تھے، اب پھر نظر نہیں آ رہے تھے۔ رابعہ واقعی سخت پریشان تھی، اور اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجھے زندہ و سلامت دیکھ کے اسے خود پر کنٹرول نہ رہا۔ یہ یاد نہ رہا کہ یہاں اور لوگ بھی ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ دوڑ کے مجھ سے چمٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے ہاتھ، اس کی نظریں مجھے ٹٹولتی رہیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا سکندر؟ کچھ ہوا تو نہیں تمہیں؟ غالب باپ بھر کے بولا۔ جو ہونا تھا ہو گیا مس رابعہ، اب رونے سے کیا ہوگا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ رابعہ ایک دم الگ ہو گئی۔ جذبات پر اپنی بے اختیاری کے خیال سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نازو بھی مذاق اڑانے میں غالب کی خمنوا ہو گئی۔ آگے ہوگا کیا یہ بھی بتا دو۔ غالب نے اسی حسرت سے دیکھ کر کہا، یہ تو تم بھی نہیں بتا سکو گی، جب وقت آئے گا بس تصویر دیکھتی رہو گی۔ کس کی تصویر؟ تمہاری؟ خدا نہ کرے۔ بابا بڑی خوبصورت فریم کی ہوئی تصویریں ملتی ہیں، گول مٹول پیارے بچوں کی طرح، ان کی بات کر رہا تھا میں۔ بے غیرت، بے شرم، نازو چلائی، ہوش کی دوا کرو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہوش کی دوا ہے کوئی تو اس پاگل لڑکی کو بھی تو۔ کیا ہو گیا تمہیں رابعہ؟ وانسو پونچھ کے اور نظر جھکا کے بولی، کچھ نہیں، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تم نیچے کیوں اترے تھے تہ خانے میں؟ اکبر خان کار سے اتر آیا۔ یہ کھیل تو ختم ہوا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ تمہارے ایک جان نثار نے واقعی حق کے نمک ادا کر دیا۔ اسے مجھے نکالا، ورنہ میں بھی اندر ہی دفن ہو جاتا۔ آخری دستی بم پھینکتے ہوئے وہ خود بھی مارا گیا۔ میں نے تو اسے روکا تھا، مگر وہ نہیں مانا کہ باس کا حکم ہے۔ غالب میری صورت دیکھ رہا تھا اور میں اکبر خان کے لبوں پر احساس تفاخر کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک وفادار کی جان بچانے کا قطعی ملال نہیں تھا، فخر تھا اس بات پر کہ اس نے غلط آدمی کا انتخاب نہیں کیا تھا، اور اسے اتنا عرصہ جان نثاری کا جو معاوضہ دیا گیا تھا وہ رائے گاہ نہیں گیا۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے ٹو لینے کے لیے کہا، اس کے بیوی بچے تو ہوں گے؟ اکبر خان نے میری طرف حیرانی سے دیکھا۔ تم اس کے لیے اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ یہاں تو بہت لوگ مارے گئے، ان سب کے گھر تھے، بیوی بچے تھے۔ میں نے کہا، مگر انہوں نے میری جان نہیں بچائی تھی، وہ محسن تھا میرا، اس کے بیوی بچے اب میری ذمہ داری ہیں۔ میں بہادر اور جان نثار آدمی کی قدر کرتا ہوں، میں ایسا نہ کروں تو میرے لیے کسی پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جائے۔ کتنا دو گے تم انہیں؟ میں نے کہا۔ اس کی صورت پر ناگواری آ گئی۔ جتنا ضروری ہوگا اس سے زیادہ۔ ان کو زندگی میں کبھی تنگی نہیں ہوگی، وہ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ اس آدمی کے بغیر بھی جو شوہر تھا اور بچوں کے لیے باپ بھی، اس کا بدلہ پیسہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اکبر خان نے برہمی سے کہا، ہر عورت مانتی ہے کہ اس کا شوہر کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اتنی عزیز ہو اس کی جان تو وہ اس کو ساتھ لے کر کہیں چلی جائے۔ سب بیویوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، اس میں کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز۔ وہی اچھے گھر، اچھے کپڑے، شان اور آن کی خاطر مردوں کو آمادہ کر لیتی ہیں رشوت لینے پر۔ وہ قناعت نہیں کرتی، مقابلے پر آ جاتی ہیں ہر معاملے میں۔ سب عورتوں کو الزام دے کر تم خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ خود مرد کیا خواہشات نہیں رکھتے؟ نازو بگڑ کر بولی، سوری، میری مراد آپ سے نہیں تھی۔ یو سی ایکسپیکشن آر آلویز دیر۔ مگر ہم عمومی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کون سا موقع ہے عمومی یا خصوصی موضوعات پر بحث کرنے کا؟ غالب نے کہا، اب کس کا انتظار ہے؟ کسی کا نہیں، فوراً نکل جانا چاہیے ہمیں یہاں سے۔ اکبر خان نے کہا، وہ خبیث الزماں چور دروازے سے نکل بھاگا ہے اپنے ہواریوں سمیت، کیا وہ واپس آئے گا؟ واپس کیوں نہیں آئے گا؟ اسے تو ہم نے موقع فراہم کر دیا ہے تشہیر کا۔
وہ آس پاس کے گاؤں دیہات میں مریدوں کے جذبات بھڑکائے گا، میرے خلاف زہر افشانی کرے گا، علاقے کی پولیس اور حکام بالا سے رجوع کرے گا۔ راجہ حق نواز اس کے ساتھ ہے۔ وہ بار بار کسی راجہ کو اطلاع دینے کا کہہ رہا تھا۔ راجہ حق نواز ایس پی ہے علاقے کا، وہ اس کا مرید ہے۔ اس کی بیوی تو سخت عقیدت مند ہے۔ خلیفہ ہی نے اسے اولاد کی نعمت دی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ خلیفہ کیکر کی طاقت کم نہیں ہے یہاں، وہ اپنی جدی پشتی گدی سے کیسے دستبردار ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، میں نے اس سے اتفاق کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ خلیفہ نکل گیا، ابھی تو مجھے اس سے عاجز صاحب کے فون کا حساب لینا تھا۔ غالب بولا، چلو یار، زندہ صحبت باقی، پھر آئیں گے کبھی جب اس کا بزنس جم چکا ہوگا۔ میں نے کہا، میں آگے جیپ میں چلتا ہوں، تم لوگ پیچھے کار میں آؤ، فاکس ویگن چھوڑ دو۔ اکبر خان بولا، اب ڈرائیونگ مجھے کرنی پڑی۔ غالب نے مجھ سے پہلی عذر پیش کر دیا تھا۔ داد شجاعت دیتے ہوئے میں غازی سے شہید کے مرتبے پر فائز ہوتے ہوتے رہ گیا، زخموں سے چور ہوں۔ میں نے کہا، دیکھنے میں تو پہلے سے زیادہ اٹے کٹے لگ رہے ہو، اندرونی چوٹیں ہیں۔ غالب نے مکاری سے کہا، ویسے بھی اب تو میں اس سیٹ پر بیٹھ گیا تم سے پہلے، اب تم مجھے اٹھا کے وہ تو کرو گے جیسی بزم ناز میں اپنے مرزا غالب کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے کہا، بزم ناز چاہیے غیر سے تہی سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ رابعہ ہنسی تو نازو نے کہا، مجھے بھی مطلب سمجھاؤ تاکہ میں بھی ہنسوں۔ غالب نے کہا، کیا ہم واپس وہیں جا رہے ہیں، اکبر اعظم کے محل میں؟ میں وہاں 1 منٹ نہیں رکنا چاہتی۔ نازو بولی، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ رک جائیں گے۔ غالب بولا، اس سے پوچھیں تو صحیح کہ اس نے ہمارے کندھے پر رکھ کے بندوق کیوں چلائی ہے؟ میں نے کہا، اس کو یقیناً خلیفہ کیکر کے ساتھ کسی پرانی دشمنی کا حساب بے باک کرنا تھا۔ بہانہ اس نے مہمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بنا لیا، حالانکہ اسے معلوم ہو گیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا خلیفہ کے سامنے۔ کیسا جھوٹ بولا تھا؟ رابعہ نے کہا، میں نے کہا تھا کہ تمہارے کیکر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک تمہیں اغوا کر کے لے گئے۔ اکبر خان نے پھر بھی نہیں پوچھا کہ اس جھوٹ کی کیا ضرورت تھی، اور یہ جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے؟ کیا واقعی 6 آدمی آئے تھے رابعہ کو اٹھانے، مگر تم نے 4 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور 2 کو پکڑ لیا؟ غالب بولا، اور جب گاڑی میں 4 لاشیں ملیں گی تو اسے پتہ چل جائے گا۔ تمہیں تو اس نے ایک اخبار کا خود مختار ایڈیٹر بنا کے ہم نوا کر لیا تھا۔ میں نے کہا، رابعہ کو اغوا کرنے کی ناپاک جسارت پر خلیفہ کیکر کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ اس نے گویا مجھے ممنون بنا لیا ہے۔ اصل بات کچھ اور ہے، اصل بات وہ تمہیں نہیں بتائے گا، شرط لگا لو۔ غالب نے کہا، یہی کہتا رہے گا کہ خلیفہ نے میرے گھر میں گھس کے میرے مہمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ایک پٹھان کو مہمان کی عزت جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اصل بات بعد میں معلوم ہوگی۔ تم نے میری بات سنی؟ تازو نے کہا، ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے، سیدھے لاہور چلو۔ سیدھے تو نہیں جا سکتے، تم جو چاہو کر لو۔ غالب بولا، آخر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ بہت سے موڑ ہیں راستے میں۔ غالب نے سادگی سے کہا۔ میں نے کہا، تم سیدھی لاہور کیوں نہیں گئی تھی؟ ابھی تک ہم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ ہماری مرضی؟ کیوں نہ دو؟ رابعہ ہنسی، بالکل ہماری مرضی، تم اپنی مرضی کرتے ہو تو ہم کیوں مانے تمہاری بات؟ ہم نے کتنا سمجھایا تھا کہ کسی چکر میں مت پڑنا، یہ تقدیر کے چکر ہے، تم نے ہمیں چکر دیا تھا۔ میں نے تو بتا دیا تھا رابعہ باجی کو کہ یہ اتنے سیدھے بھی نہیں ہیں جتنی کتے کی دم ہوتی ہے۔ میں نے ایک کتا دیکھا تھا جس کی دم 1 انچ تھی، بالکل سیدھی، باقی کٹ گئی تھی۔ غالب نے کہا، میں نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بالکل صحیح سمجھ کے اپنے ناقص العقل ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ہم واقعی طے کر چکے تھے کہ خلیفہ کیکر کو چھوڑیں گے نہیں، اس سے پوچھیں گے ضرور کہ یہ اس کے امام پر ہوا تھا تو کیوں؟ اس سے تو ہماری دور اندیشی ثابت ہوتی ہے۔ رابعہ نے احتجاج کیا، دور اندیش ہوتی تو نہ خود جاتی نہ ہمیں کہیں جانے دیتی، اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں نے کہا، واہ کیا نکتہ پیدا کیا ہے استاد، ثابت کر دیا انہیں ناقص العقل۔ غالب نے خوش ہو کے مجھ سے ہاتھ ملایا، نا شکرے ہو تم لوگ، ہم نے بچا لیا، تم نے خاک بچایا۔ غالب بولا، کون سی توپ چلائی تھی تم نے؟ کوئی کیکر اٹھا کے لے جاتا تو ساری عمر غالب کو یاد کر کے روتی ہے میری جوتی، تم میں کون سے لال لگے ہوئے ہیں؟ نازو نے جل کر کہا، میں خود لال یمنی ہوں، کوئے نور ہیرا ہوں، تم ہو میرے پاؤں کی جوتی اور یہ اعزاز ہے تمہارے لیے۔ غالب بولا، میں نے فوراً مداخلت کی،
مرزا جی وہ اخبار فروش لڑکا بڑا پراسرار کریکٹر ہے، میں تو اسے تمہارے ساتھ دیکھ کے حیران ہو گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ معلوم نہیں کس وقت غائب ہو گیا۔ وہاں کیا کر رہا تھا وہ؟ مجھ سے تو کہہ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ آیا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ وہ اکبر خان کے محافظوں کے ساتھ تھا، معلوم نہیں کیا بہانہ کر کے ان کے ساتھ ہی یہاں پہنچ گیا تھا۔ ہے پراسرار؟ نام پوچھا تھا اس کا؟ اس نے تو کہا تھا کہ میں بیک وقت پیر زادہ بھی ہوں اور حرام زادہ بھی۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس احمقانہ بات کا؟ اس نے خلیفہ کیکر کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اندر کے نقشے سے وہ ایسے واقف تھا جیسے یہاں رہ چکا ہو، حالانکہ گھر اس کا جوہڑ میں ہے۔ جوہڑ میں؟ تازو بولی، اپنے کان کا میل صاف کراؤ۔ جوہڑ کہا تھا میں نے، پنڈی کا ایک محلہ، وہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ باپ کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ماں معذور ہے۔ کیا معذوری ہے؟ میں نے کہا، دونوں ٹانگیں بیکار ہیں۔ پیدائشی طور پر؟ نہیں، ایک حادثے میں ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، نچلے مورے ٹوٹ گئے تھے یا سرک گئے تھے۔ اخبار کے معاملے میں سخت دلچسپی تھی اس کی۔ میں نے بتایا کہ برخوردار وہ مذاق کی بات نہیں تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی رپورٹر ہو سکتا ہے۔ ایک عجیب بات کی اس نے، کہنے لگا کہ میں ایک بہت بڑی سٹوری دوں گا اخبار کے لیے اکبر خان کے بارے میں۔ پھر تم نے معذرت کر لی؟ ظاہر ہے۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ شاخ کیسے کاٹ دیں جس پر آشیاں بندی کر رہے ہیں۔ وہ تھوڑا سا مایوس ہوا، پھر تمہاری باتیں کرنے لگا۔ میں نے پھر پوچھا تو اس نے اپنا نام شان بتایا۔ اس کی تصدیق اکبر خان نے کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ اخبار والا لڑکا شان تم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ ایسی پوچھا اس نے یا وہ کچھ پریشان ہوا تھا شان کو دیکھ کر؟ اگر ہوا تو اس نے مجھ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جب ہنگامہ شروع ہوا تو مجھے اس کا خیال نہیں رہا، نہ جانے کس وقت وہ غائب ہو گیا۔ مارا تو نہیں گیا بیچارہ؟ نہیں، میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا ہر جگہ۔ غالب نے کہا، اس سے ملنا ضروری ہے، اس نے کچھ کام کی باتیں بتانے کا وعدہ کیا تھا، یاد ہے نا؟ میں نے غالب کو آنکھ ماری۔ یہ کیا گڑبڑ اور بدماشی ہے رابعہ باجی؟ یہ لوگ ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے ہیں تو اور کیا ماریں، لاتے مکے؟ غالب نے کہا، ویسے بھی آنکھ مارنے میں کیا بدماشی کا پہلو ہے؟ میں نے کہا، یہ خود دیکھنے والے کی نظر کا قصور ہے اور دماغ کا فطور ہے۔ غالب بولا، حق تلفی ہوئی ہے کسی کی تو میں 10 بار اسے سب کے سامنے آنکھ مار سکتا ہوں۔ تم کچھ کہہ رہے تھے غالب سے، لیکن اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ نازو نے کہا، اچھا تم نے سمجھ لیا؟ ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہو۔ میں نے کہا، دراصل اس اخبار والے نے کہا تھا کہ وہ ہیما مالنی اور زینت امان کے گھر کا پتہ دے گا اور ہم بھاگ جائیں گے ممبئی، میں اور غالب، اور پردہ سیمی پر جلوہ گر ہوں گے انہی کے ساتھ۔ کیا بات ہے ہیما مالنی کی؟ میں نے کہا، ساری اردو شاعری اس پر قربان۔ اور جواب نہیں زینت امان کا، مصوری کے سارے رنگ اس کے سراپا کا ایک نقش نہیں کھینچ سکتے۔ جاؤ جاؤ، نازو بولی، ہمیں کیا سنا رہے ہو؟ ہم نے پہلے روک رکھا تھا کیا؟ تم کیا ہو، وہ جو بھوت ہے نا میرا سسر، وہ بھی روکے تو میں اسی دن چھٹی کر دوں اس کی۔ غالب نے چٹکی بجائی۔ داماد صاحب، وہ تمہیں لے جائے گا بھوت بنا کے اپنے ساتھ۔ غالب نے سر ہلایا۔ ہاں تمہیں زیادہ علم ہوگا والد مرحوم کی عادات و اعتبار کا، تم بھی تو چمٹ گئی ہو بلا بن کے مجھ سے۔ سکندر دیکھو، اب اس نے بھوت کہا ہے میرے ابا کو تمہارے سامنے، نازو نے بگڑ کر کہا۔ میں نے نہیں، خود تم نے کہا ہے۔ ایک بار پھر ہم اکبر خان کے گھر پہنچے تو کھانے کے بعد نازو نے ضد شروع کی، بس اب نکل چلو۔ رابعہ نے اس کا ساتھ دیا، وہاں سب پریشان ہوں گے۔ غالب نے کہا، یار اتنی جلدی کیا ہے، منظر کو فون کر لیتے ہیں، ذرا اپنے اکبر خان سے مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہو جائے، اخبار کا معاملہ فائنل ہو جائے۔ لاہور سے فون کر لینا، نازو بولی، مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں رکے تو اور کچھ ہو جائے گا۔ رابعہ نے کہا، اکبر خان کا کیا ہے، لندن بھاگ جائے گا؟ ہم نے خلیفہ کیکر کی خانقاہ کو تباہ کر کے اپنے دشمنوں میں ایک اور خطرناک دشمن کا اضافہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک کہتی ہو تم، مجھے بات اس حد تک بڑھ جانے کی امید نہ تھی، نہ میں ایسا سوچتا تھا۔ یہ سب اکبر خان نے کرایا ہے، اس نے عزت کا مسئلہ بنا کے بات کو بڑھایا اور ہمیں آگے کر دیا۔ اس کے محافظوں نے فائرنگ شروع کی اور دستی بم پھینکے۔ معاملے کو اتنا بگاڑنے والے وہی تھے، مگر نام ہمارا لیا جائے گا۔ میں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ گزشتہ رات جو لوگ آئے تھے یہ بھی اکبر خان کی سازش تھی، اس لیے وہ خود غائب ہو گیا تھا۔
میں نے کہا کبھی کبھی تم اتنی عقل مندی کی باتیں کرنے لگتی ہو کہ میں سوچتا ہوں اپنی رائے پر نظر ثانی کروں۔ نہیں، تم سمجھتے رہو ہمیں ناقص العقل، نازو بولی۔ رائے سکندر بدل رہا ہے، میں اپنی رائے پر قائم رہوں گا جب تک تم بھی کوئی عقل کی بات نہیں کرو گی، خواہ غلطی سے کرو۔ تم جیسے کسی احمق کے سامنے عقل کی بات کرنے سے فائدہ؟ یار یہ لڑائی مت شروع کرو، ذرا سنجیدگی سے صورتحال پر غور کرو، ہمیں واقعی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا ایک تو استاد پیڈرو کو معلوم ہے کہ ہم یہاں ہیں، میں دوبارہ اس شخص کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، کیا پتا دلاور کی دشمنی میں اس نے خلیفہ کے ساتھ مل کے یہ سب کیا ہو، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک احسان تو اس نے یہ کیا کہ ہمیں آزاد کرا دیا، دوسرا احسان اکبر خان کی معرفت یہ کیا کہ ہمیں ایک اخبار نکالنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اس پیشکش کو ہم ٹھکرا بھی نہیں سکتے۔ اس نے اکبر خان کی مدد کی، اسے وہ کرائے کے بدماش فراہم کیے جو در حقیقت کیکر نہیں تھے، وہ خلیفہ کے مرید نہیں تھے۔ غالب بولا فرض کرو انہوں نے سچ بولا تھا خلیفہ کے سامنے، پھر یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہم نے انہیں راہ چلتے اٹھا لیا تھا؟ اور کیا وہ اعتراف کرتے کہ اکبر خان کے گھر میں گرفتار ہوئے تھے؟ پھر تو انہیں باقی ساتھیوں کے بارے میں بھی سب کچھ بتانا پڑتا۔ جب وہ باتھ روم میں بند تھے تو انہوں نے متوقع حالات کے پیش نظر ایک کہانی بنا لی تھی، اور انہوں نے اتفاق رائے سے خلیفہ کے سامنے ایک ہی بات کی۔ میرا خیال ہے ان کو خود اکبر خان کے معاوضوں نے مار دیا ہوگا، وہ بھاری معاوضے کے لالچ میں آئے ہوں گے، ممکن ہے انہیں ایڈوانس ادائیگی بھی کر دی گئی ہو، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ ان کا کام بہت آسان ہوگا۔ 6 مسلح افراد کی رات 2 غیر مسلح افراد کیسے روک سکتے ہیں؟ گھر کے اندر انہیں کسی ملازم کی طرف سے مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا، مگر اب شاید رات سے پہلے ہی ان کو ختم کرنا ضروری تھا۔ رائٹ، غالب نے کہا، بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے چوکیدار بھی نہیں تھا۔ اکبر خان تو کہتا ہے کہ وہ مارا گیا؟ رابعہ نے کہا مارا گیا تو اس کی لاش کہاں ہے؟ اکبر خان کو فکر کیوں نہیں اس کی؟ نہ اس نے کسی سے کہا کہ چوکیدار کو تلاش کریں، نہ رپورٹ لکھوائی اور نہ پولیس کو بتایا۔ نازو نے کہا سب کچھ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد، ہر تفصیل پر غور کرنے کے بعد پلان کیا ہوگا، مگر ایسی کوئی نادانستہ بھول ہر مجرم سے ہو جاتی ہے۔ غالب بولا سچ کہتی ہو عزیزہ، زندگی میں ایک ایسی بھول مجھ سے بھی ہوئی تھی، بھگت رہا ہوں آج تک۔ غالب، میں نے اسے ٹوکا، سنجیدہ بات ہو رہی ہے۔ اوہ سوری، میں سنجیدہ کی بجائے رنجیدہ ہو گیا تھا۔ خیر، اپنا آپ بیان جاری رکھیں مس نازو۔ میں نے کہا اب ذرا شروع سے سلسلہ حالات اور واقعات پر غور کرو تو کڑیاں آپس میں ملتی نظر آتی ہیں۔ دلاور نے پبلک لائف میں اپنا امیج بنانے کے لیے جو حکمت عملی مرتب کی ہے، اس کے مطابق یہ شرط ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے پرانے دشمنوں کے خطرے کا سدے باب کرے، جو اس کے بارے میں سب باتیں جانتے ہیں، ایسی باتیں جو کوئی اور نہیں جانتا۔ اس کے یہ دشمن یعنی خم بلیک میلر تو ہے نہیں کہ اس کے ماضی کی ہر خامی، کمزوری، غلطی، گناہ یا جرم کے بارے میں اپنی زبان بند رکھنے کی قیمت طلب کریں۔ ہم قابل خرید بھی نہیں ہیں کہ وہ منہ مانگی قیمت دے اور ہمیں اپنا ہم نواں بنا لے۔ ایسی صورت میں مساہلت کی پیشکش واحد طریقہ تھا جس کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے لاہور سے پشاور تک استاد پیڈرو کو ہمارے پیچھے لگایا اور اس کے 2 مقاصد پورے ہوئے۔ اس نے ہمیں ہراساں کیا اور ہمارا سراغ گم نہیں ہونے دیا۔ پیڈرو نے پشاور میں ہم پر 2 قاتلانہ حملوں کا ناٹک کیا، یہ احتیاط ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہمیں خراش بھی نہ آئے۔ وہاں بیچ میں آ گیا آصف علی کا پتہ اس نے فوراً کاٹ دیا اور اسے دہشت زدہ کر کے، اور ناٹک کا دوسرا سین خود چودھری دلاور نے پیش کیا۔ ہمیں اغوا کر کے آصف علی کے گھر سے اٹھوا لیا گیا۔ آصف علی کی بیوی اور معذور بیٹی سمیت دلاور نے ہم سے براہ راست بات کی، ہمیں یقین دلایا کہ سارا حرامی پن استاد پیڈرو کا تھا، وہی میرے والد وزیر خان کا قاتل تھا اور اسے میرے حوالے کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی مخالفت چھوڑ دیں۔ وہ پبلک لیڈر بننا چاہتا ہے اور اپنے بدنام ماضی کو دفن کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اسے ہماری ہر شرط منظور تھی۔ وہ مستقبل کی نیک نامی کی گارنٹی چاہتا تھا، ہمیں اس بات کا یقین دلانے کے بعد کہ اب اس کے اور ہمارے درمیان دشمنی کا مسئلہ ختم اور مساہلت کی کوشش کے آغاز کے طور پر اس نے ہمیں ایک قیمتی کار تحفے میں دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ چودھری دلاور نے واضح کیا تھا کہ اب وہ استاد پیڈرو جیسے بدنام زمان اور بد کردار لوگوں سے تعلق نہیں رکھ سکتا اور نہ پرانے دندے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اسے ضرورت بھی نہیں، کیونکہ وہ بہت کما چکا ہے۔
اور اب یہ کمائی خدمت خلق اور ملک و قوم کی نظر ہے۔ انتخابات میں حصہ لینا تو بس ملک کی محبت اور قوم کے درد کا نتیجہ ہے، حوث جا وغیرہ کچھ نہیں۔ اتنا تو دلاور سمجھتا تھا کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر یقین کر لینے والے بہرحال نہیں ہیں۔ اب تیسرے سین میں نمودار ہوتا ہے استاد پیڈرو۔ اس نے پوری زندگی کی مظلومیت، سختی حالات، نفرت انگیز ماحول سے ملنے والے احساس محرومی کو اپنی مجرمانہ زندگی کا سبب بتا کے ہماری ہمدردی سمیٹی۔ یہ بتایا کہ اسے دلاور نے بھی دھوکہ دیا۔ پہلے اس نے ہر غلط کام لیا، اب خود قوم کا لیڈر بننا چاہتا ہے تو پاکیزگی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا ہے۔ اس نے ہمیں دلاور کے خلاف اشتراک کی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی جینا ہے اور تمہیں بھی۔ ہمارے خلاف ایک طاقتور دشمن ہے تو کیوں نہ اب مل کے اس کا مقابلہ کریں۔ پیڈرو نے دلاور کے الزامات کی تردید کر دی اور الٹا یہ ثابت کیا کہ چودھری دلاور نے وزیر خان کی المناک موت کے حالات پیدا کیے تھے اور اصل مجرم وہی ہے۔ وہ اس کا ثبوت فراہم کرے گا۔ اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے اس نے ہمیں آپس میں ملوا دیا۔ بقول اس کے تم دلاور کی قید میں تھے اور اسے علم تھا کہ ہمیں کہاں رکھا گیا ہے۔ چودھری دلاور نے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہمیں خلیفہ کیکر کی خانقاہ تک پہنچایا۔ اکبر خان ویسے تو انکار کرتا ہے کہ چودھری دلاور اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا بھائی دلاور خان تھا اور وہ مارا گیا تھا۔ اب تضاد ملاحظہ ہو، اکبر خان کے بارے میں استاد پیڈرو نے بتایا تھا کہ اسے دلاور نے غرق کر دیا تھا۔ اکبر خان کہتا ہے کہ غرق ہونے والا دلاور تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دلاور تھا، چودھری دلاور یا اس کا بھائی دلاور خان؟ اور وہ دلاور خان تھا تو پھر یہ چودھری دلاور پشاور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے قبرستان میں والدین کی قبر پر کیوں حاضری دیتا ہے؟ کیوں اس نے وہاں ایک مسجد بنوائی ہے؟ اگر یہ کوئی اور دلاور ہے تو پھر اکبر خان کے گاؤں میں اس کے باپ سے ملنے کیوں گیا تھا اور اس کی موت کے بعد جنازے میں کیوں شریک ہوا تھا؟ جنازے میں یا شاید سوئم میں؟ ظاہر ہے وہ دلاور کا باپ ہی تھا۔ اگر میں تصویر دکھاؤں گا تو آصف علی بھی پہچان جائے گا اور اس گاؤں میں بہت سے لوگ ہوں گے جو دلاور خان کو چودھری دلاور کی حیثیت سے بھی پہچان لیں گے۔ ساری بات بہت واضح ہے۔ چودھری دلاور اور اکبر خان وہی دونوں سگے بھائی ہیں جن کا باپ لکڑی کا کام کرنے والا ایک ہنرمند، غریب اور گمنام آدمی تھا۔ کسی مشترک مقصد کے تحت وہ آپس کے اختلافات بھلا کے پھر مل گئے ہیں۔ چودھری دلاور نے اکبر خان کو ٹپ دی ہوگی کہ خلیفہ کیکر کی خانقاہ سے سب بندے اٹھا لو، خرید لو۔ براہ راست قیمت ادا کر کے تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ ان پر احسان کرو، ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو، انہیں سلیقے سے رشوت دو۔ مثلاً وہ سب پڑھے لکھے خبتی قسم کے لوگ ہیں، ان کو لائن دو اخبار کی، اخبار نکالو اور معاشرے سے لڑو۔ انہیں بہت شوق ہے معاشرے کی اور ساری دنیا کی اصلاح کا۔ یہ کہو کہ چودھری دلاور جیسے لوگوں کے خلاف جہاد میں تم ان کے ساتھ ہو، دامے درمے سخنے، یعنی جان اور مال کے ساتھ اور اصولی طور پر۔ ہم ٹریپ ہو گئے۔ اکبر خان بہت بڑا اور ذہین شکاری تھا، اس کے ساتھ مل گیا تھا دلاور جیسا پرانا شکاری۔ آپس میں مل کے انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 727 ملاحظہ فرمائیں۔